अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एज विद फरिया अजीज का एक बहुत ही खुसूसी प्रोग्राम है। आज हम एक स्पेशल शो करें हैं। अप्रैल का महीना है। आज से तकरीबन ठीक एक साल पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत हटा दिया गया। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म को हटाया जाना कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है ऐसे वाक़यात से, और जब भी किसी वज़ीर आज़म को हटाया गया तो हमने उसके बाद एक ख़ास किस्म का रिएक्शन भी नहीं देखा, या अगर देखा तो ऐसा देखा कि लोग उससे डिटैच थे या खुशियाँ मना रहे थे या मिठाइयाँ बांट रहे थे। ये पहली दफ़ा हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाया गया तो लोगों ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। लोग सड़कों पर निकल आए। उन्होंने बार बार इस बात को बावर कराने की कोशिश की कि उनको ये फैसला किसी तौर पर भी कबूल नहीं है। एक साल होने को आया है, उसके बाद एक पाकिस्तान के पॉलिटिकल टर्मोइल में इजाफा ही होता गया है। इस वक्त भी जब मैं आज आपसे मुखातिब हूँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आपको डिवाइडेड नजर आ रहा है। सवाल बड़ा सादा सा है, क्या आइन ये कहता है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना चाहिए? बज़ाहिर तो नज़र ये आता है कि आइन इस हवाले से मुत्तफिक है, लोग इस हवाले से मुत्तफिक हैं, लेकिन क्या वो वजूहात हैं जिसकी वजह पर आज हम सुप्रीम कोर्ट विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री उसमें डिवीज़न देख रहे हैं? मामला अब क्या सुप्रीम कोर्ट से हल हो जाएगा? क्या हम 90 दिन में इलेक्शंस देखेंगे? इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि जब तक PTI ख़त्म नहीं होती तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। ये तमाम बातें पूछने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। थैंक यू सो मच खान साहब हमें वक्त देने के लिए। खान साहब, एक साल हो गया और इस वक्त हम एक और टर्मोइल पे खड़े हैं। आज से ठीक एक साल पहले आपको रिमूव होने की बातें हो रही थी, आज चीफ जस्टिस को रिमूव होने की बातें हो रही हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि रेफरेंस लेकर आएंगे, वो ये कह रहे हैं कि उनका फैसला ही नहीं मानेंगे। तो अब आपको लगता है इलेक्शन होंगे? देखिए फरिया, जब एक आप बड़ी गलती करते हैं बदनीयती के ऊपर, उसको कवर अप करने के लिए आपको 100 और फिर गलतियां करनी पड़ती हैं। कहते हैं ना, एक झूठ को कवर अप करने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इन्होंने एक साजिश के तहत गवर्नमेंट गिराई। आज तक पाकिस्तान की जितनी भी गवर्नमेंट्स 90 की दिहाई में गिरती थी वो करप्शन पे गिरती थी। तो इन्होंने गवर्नमेंट ना करप्शन पे गिरी, और हमारी जब गवर्नमेंट गिराई तो 17 साल के अंदर सबसे बेहतरीन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हमारी गवर्नमेंट की थी, और वो इकोनॉमिक सर्वे में वाज़ेह है। सारे जो टारगेट्स थे वो ओवरशूट कर गए थे हम। रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस, जो हमारी पैदावार थी 4 मेजर क्रॉप्स की, जो वो रिकॉर्ड थी। हमारी IT की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी। यानी मुल्क उस तरफ जा रहा था जिधर हमारे पास दौलत, वेल्थ क्रिएशन होनी शुरू हो गई थी। 6% ग्रोथ रेट थी। तो ये कभी भी, जब तक उमूमन होता था कि डिक्टेटर्स के दौर में डॉलर्स आते थे, अयूब खान के दौर सीटो सेंटो, फिर ज़ियाउल हक के दौर में अफगान जहाद, फिर वॉर ऑन टेरर मुशर्रफ के दौर में, इन वक्तों के अंदर ग्रोथ रेट बढ़ी है। लेकिन डॉलर्स आए बगैर 6% ग्रोथ रेट का मतलब कि वेल्थ क्रिएशन हो रही थी। इंडस्ट्री 17 साल के बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी बेहतरीन। तो उस दौर में गवर्नमेंट को गिराया बदनीयती के ऊपर, साजिश के तहत। जनरल बाजवा ने, अब तो हमने सारी रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमें पता चल गया कि उसने कब से प्लान कर रहा था। अभी तो हुसैन हक्कानी की जो रेवलेशंस आए हैं कि उन्होंने कैसे उसको हायर किया, ये तो हमारी गवर्नमेंट गिराने से कोई 8-9 महीने पहले उसे हायर कर लिया था। ये सारी अपनी एक्सटेंशन के लिए गेम हुई थी। शहबाज शरीफ से अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि इसको एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो ये जब बदनीयती के ऊपर इन्होंने उन लोगों को ऊपर आके बैठा दिया जो पाकिस्तान के बड़े बड़े 30 सालों में साबित हो रहे थे कि इन्होंने बड़े बड़े मुजरिम पेशा लोग हैं, तो ये समझ रहे थे, ये मिसकैलकुलेशन ही हुई कि ये जो अवाम है ये तो भेड़ बकरियां हैं, जानवर हैं, जिधर हम इनको मोड़ेंगे उधर चले जाएंगे, और अगर नहीं वो आएंगे तो डंडे मार के इनको उधर कर देंगे। और उससे क्या हुआ कि जब पब्लिक निकली, इन्होंने कहा जी ये तो बबल है, ये अभी ख़त्म हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये फिर भूल जाएंगे सब कुछ। वो पब्लिक ज़्यादा साथ खड़ी होना शुरू हो गई, और ज़्यादा वो इलेक्शन, जब बाई इलेक्शन हुए, पब्लिक ने फिर बता दिया कि एस्टेब्लिशमेंट भी अगर इन PDM पार्टीज़ के साथ है तो पब्लिक उनके अगेंस्ट निकल के उनको शिकस्त दी। ये भी अनप्रेसिडेंटेड है, पाकिस्तान में नहीं हुआ। ये भी फिर ये भी साबित हो गया कि 2018 इलेक्शन में हमें एस्टेब्लिशमेंट ने जिताया था, तो ये वाज़ेह हो गया कि एस्टेब्लिशमेंट तो वाज़ेह तौर पर उनके साथ खड़ी थी।
اور اس کے باوجود 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہم جیت جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے میں اب کیا کہوں کہ مجھے تو اس سوچ کی نہیں سمجھ آ رہی. پتہ ہے کہ یہ فیل بھی ہو گئے ہیں, اکانومی بھی بیٹھ گئی ہے, ملک بھی نیچے چلا گیا ہے, یعنی لوگوں کی امید ہی ختم ہوتی جا رہی ہے کہ 9 لوگ بیچارے ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پروفیشنلز. یعنی کبھی اس طرح کی ظلم نہیں کیا گیا پولیٹیکل ورکرز کے اوپر جو ہمارے پہ کر رہے ہیں, صرف اس لیے کہ کسی طرح ہم ایکسیپٹ کر جائیں ان چوروں کو. خان صاحب ایکسٹینشن تو آپ تو یہ بھی باجوہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں, جنرل باجوہ, کہ آپ نے تو ان کو لائف ٹائم ایکسٹینشن آفر کر دی تھی. اف اٹ واز جسٹ اباؤٹ ایکسٹینشن, اور پھر اگر ایکسٹینشن کی بات تھی تو پھر امریکہ کا رول کہاں چلا گیا؟ پہلے تو یہ چیز جھوٹ ہے کہ لائف ٹائم آپ نے نہیں کی. ہم نے تو ان کو کہا تھا کہ میری میٹنگ ان سے اقتدار چھوڑنے کے بعد 2 میٹنگز ہوئی تھی. اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ آپ الیکشنز کروا دیں, اور میں ان کو کہہ رہا تھا کہ الیکشنز کے بغیر آپ کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں ہے. جس طرح ملک تیزی سے نیچے جا رہا ہے, میں تب بھی کہہ رہا ہوں, اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ سوائے الیکشنز کے آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. جب میری گورنمنٹ انہوں نے لوگوں کو خرید کے ہمارے لوٹے کی اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے الائز کو دوسری طرف بھیج دیا, تو میں نے الیکشنز اناؤنس کر دیے. اور تب یہی بینچ بیٹھا, سو موٹو ایکشن لیا گیا, 12 بجے عدالتیں کھلی اور انہوں نے ہمارا جو الیکشن تھا اس کو رد کر دیا. حالانکہ میرے خیال میں کہ عوام بیسٹ, ایک جمہوریت میں عوام کو فیصلہ کرنے تھا, وہ نہیں ہوا. تو اب یہ آئرنی ہے کہ وہی جب سو موٹو ایکشن الیکشنز کے لیے کر رہے ہیں تو یہ سارے کھڑے ہو گئے ہیں, یہ جو پی ڈی ایم. لیکن وہ اس سے پہلے جنرل باجوہ کو الیکشنز کے لیے, کیونکہ فلڈز آ گئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اگر آگے چلا جائے, تو ہم نے کہا الیکشنز کے لیے ایکسٹینشن. اور ایک دفعہ اس سے پہلے بھی میں نے, جب مجھے پتا چلا کہ سازش کر رہے ہیں, تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا یہ آپ سازش تو نہیں کر رہے, کیونکہ ہمیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ شہباز شریف نے ان کو آفر کر دی ایکسٹینشن کی. تو میں نے کہا اگر وہ ایکسٹینشن دے رہے تو ہم بھی آپ کو دے دیتے ہیں. لیکن اس وقت اگر آپ نے گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کیا, آپ کی اکانومی نہیں سنبھلے گی. وہ میں نے شوکت ترین کو بھی بھیجا سمجھانے کے لیے کہ ملک کے حالات, ہم نے اتنی مشکل سے اکانومی کو سنبھالا ہوا تھا, کیونکہ یہ تو بینکرپٹ اکانومی چھوڑ کے گئے تھے نا. پھر 2 سال کووڈ-19 کا اس کی تباہی میں تھی. اس کے باوجود جب اکانومی اتنی تیزی اوپر جا رہی تھی, یہ بھی کیا شوکت ترین بھی, کہ اگر آپ اس وقت اکانومی کو ڈی اسٹیبلائز اگر کیا, ان سے سنبھلی گی نہیں, اور وہی ہوا. سو 1 سال کو پورا ہم اگر دیکھ لیں, الیکشن تو نہیں ہوئے, آگے بھی لگ رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کورٹ اتنا پریشر ہے اس وقت ہر طرف سے, خود کورٹ کا اپنے اندر ڈویژن ہے, کیا کر سکتا ہے چیف جسٹس؟ دیکھیں الیکشنز کیسے نہیں ہوں گے, میں صرف سوال یہ پوچھتا ہوں, میں پنجاب اور پختونخوا کی بات کر رہا ہوں. جب آئین کے اندر اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ 90 ڈیز میں جب آپ اسمبلیز ڈیزالو کرتے ہیں, 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں. یہ چاہے آپ کو وکیل بھی نہیں ہونے کی ضرورت, جج تو دور کی بات ہے. کوئی بھی مجھے سمجھا دے کہ یہ کیسے 90 دن سے آگے جا سکتے ہیں, کیونکہ آئین نے خاص طور پہ, ہماری ایک تاریخ تھی کہ جب جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ میں 90 دن میں کرواؤں گا, اور پھر 11 سال ہو گئے. اس کے بعد سب کو پتہ ہے کہ آپ کسی صورت 90 دن سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے. اب یہ ڈرے ہوئے ہیں, وہ ڈرے اس لیے ہوئے ہیں کہ ابھی وہ پنجاب کی کوئی سروے بھی چھپی ہے جس میں کوئی 220 سیٹیں تحریک انصاف کی اور 50 نون لیگ کی ہیں. تو اس سے ان کو خوف آیا ہوا ہے, الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں. بائی الیکشن جب 30 جیت گئے 37 میں سے, تو یہ اب ڈرے ہوئے ہیں کہ دھاندلی کے باوجود بھی اب یہ نہیں ہرا سکتے تحریک انصاف کو, اس لیے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. سو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ڈیلے کرنا کا فیصلہ صرف پی ڈی ایم کا ہے؟ دیکھیے پی ڈی ایم ہے کیا, پی ڈی ایم تو ہے ہی کچھ نہیں. 12 جماعتوں کا کوئی اتحاد ہوتا ہے. وہ لوگ جو 20-25 سال ایک دوسرے سے جیلوں میں ڈال رہے تھے, ایک دوسرے کو چور کہہ رہے تھے, کرپٹ کہہ رہے تھے, وہ آج اکٹھے صرف ایک وجہ سے ہیں. ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر عمران خان اقتدار میں آ جاتا ہے, جو این آر او 1100 ارب روپے کی انہوں نے اپنی چوری معاف کروائی ہے, ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ وہ خطرے میں ہو جائے گی. اس کی وجہ سے یہ اکٹھے ہیں. سو یہ تو سروس کہہ رہے ہیں بار بار کہ ابھی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ جیت جائیں گے اور میجورٹی سے جیت جائیں گے, لیکن آپ پھر کریں گے کاروائیاں انتقامی؟ ہم نے دیکھا کہ زبردست انتقامی کاروائیاں ہوئی ہیں ابھی اس پی ڈی ایم کے ٹائم میں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھایا ہے, ان کے ساتھ برا سلوک کیا ہے. بہت سارے تو انسنگ ہیروز ہیں جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, جو ہمیں ملتے ہیں ادھر ادھر, ان کو ڈرا دھمکا دیا اور ڈر گئے لوگ. آپ بھی یہی کریں گے؟ انہوں نے بڑا ظلم کیا, اور
اس سے ذرا موازنہ کریں کہ جب ہم 3.5 سال اقتدار میں تھے 4 یا 5% نئے کیسز بنے, باقی سارے 95% ان کے دور کے کیسز تھے. ہم نے تو کیسز بنائے نہیں. آصف زرداری کا پرانا تھا, یہ سب کا, نواز شریف کا پینما میں پکڑا گیا, یہ اور اس کی بیٹی, ان کے اوپر وہ کیسز تھے. گریونس ان کو بہت مریم نواز خاص طور پہ بتاتی ہیں, خاتون ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوا, مطلب آپ سنتے ہی ہوں گے, ان کو بھی گریونسز تو ہیں. دیکھیں 2 چیزیں پہلے فرق کر دینا کہ ہم نے کتنے کیسز بنائے. میرے پہ 143 کیسز ہیں, ٹھیک, ایک دن میں 15 کیسز ہیں. یعنی یہ کوئی ہارڈنڈ کرمنل بھی وہ, یعنی اگر سال کی ایوریج نکالے تو 3 کیسز ہفتے میں نہیں کر سکتا, کرمنل بھی نہیں کر سکتا. تو یہ جو انہوں نے میرے پہ کیسز لگائے ہیں, اور ایسے سٹوپڈ کیسز ہیں, غداری کے ہیں, ٹیررزم کے ہیں, یعنی دہشت گردی کے کیسز ہیں, پتہ نہیں وہ ذل شاہ کے قتل کا بھی کیس ہے. تو اس طرح کے کیسز ہیں, وہ کوئی مانتا ہی نہیں ہے. قوم مجھے 50 سال سے جانتی ہے, میں نے آج تک اس ملک کا ایک قانون نہیں توڑا. کرکٹ بھی کھیلتا تھا, کبھی کسی نے میچ فکسنگ کی میرے دور میں بات نہیں کی. تو یہ قوم نہیں مانتی, لیکن یہ صرف اور صرف انتقامی کارروائی ہے. ان کے کیسز سب پرانے تھے. مریم کے اور نواز کے یہ پینما میں پکڑے گئے تھے. پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میری لنڈن تو چھوڑو, پاکستان میں بھی پراپرٹی نہیں. پھر پینما کا انکشاف ہوتا ہے تو بھائی کہتا ہے الحمدللہ یہ مریم کی پراپرٹیز ہیں. تو یہ تو پکڑے گئے نا رنگے ہاتھ. اس کے اوپر ان سے سوال ہوا, اور یہ پتہ نہیں, یعنی ہماری بدقسمتی ہے کہ جب پکڑے بھی گئے, بڑے بڑے لنڈن میں 4 محلات میں رہتے ہیں, اور اس کے بعد بیٹا کوئی ہائیڈ پارک میں, وہ کوئی اربوں روپے کی پراپرٹیز ہے, اور ان کی پتہ نہیں کتنی اور پراپرٹیز ہے بے نامی. تو یہ بجائے یہ بتانے کے کہ ہمارے پاس کدھر سے آئیں پراپرٹیز. میرے جب انہوں نے میرے پہ کیس کیا, میرا لنڈن میں فلیٹ تھا جو بیچ کے میں نے یہ بنی گلا میں پراپرٹی لی ہے, میں نے کوئی 8 مہینے کیس تھا, میں نے ایک ڈیٹیلز دی کہ میں نے کتنے پیسے سے کون سی انکم تھی. 40 سال پرانے کانٹریکٹ دکھائے. ان کانٹریکٹ سے میں جب کرکٹ کھیلتا تھا میں نے ان سے خریدا وہ فلیٹ, بیچا کتنے کا, منی ٹریل دی. انگلینڈ سے پیسہ پاکستان آ رہا ہے بینکوں کے تھرو, وہ منی ٹریل دکھائی. میاں بیوی کے, میری اور جمائمہ کے جو ٹرانزیکشن تھا, وہ کبھی کوئی میاں بیوی کے ٹرانزیکشن کی بات نہیں کرتا. وہ ٹرانزیکشن کی بینک سٹیٹمنٹس دکھائی. میں کرکٹر تھا, میں کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا. یہ پرائم منسٹر ہو کے انہوں نے لنڈن میں فلیٹس لیے ہیں. ایک ڈاکیومنٹ نہیں بتا سکتے کہ پیسہ یہاں سے باہر کیسے گیا, چوری کا پیسہ تھا. اب وہ یہ نہیں کہہ رہے, ان کا اور ہی کوئی تھنکنگ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی جرت کیسے ہوئی ہمارے اوپر کیس کرنے کی. ہم نے تو کیس نہیں کیے تھے. جرت کیسے ہوئی کہ ہم نے وہ قانون کے مطابق ان کو جیل میں ڈالا. اس کا یہ ہے, وہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں. یہ شریف خاندان ہمیشہ بچتا رہا ہے. یہ چوری 30 سال سے کر رہے ہیں. حدیبہ پیپر ملبے کوئی بچ ہی نہیں سکتا تھا. اسحاق ڈار کی اس کی 164 کی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا. سو یہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے میں منی لانڈرنگ, سارے بینک اکاؤنٹس اویلیبل تھے. قاضی فیملی انگلینڈ میں تھی, کیسے وہی فیک اکاؤنٹس, ان کے پیسہ بھیجا اور پھر ریمیٹنسز دکھا دیے. وہی جو اب یہ جو ان کے سارے کیسز ہیں, اب یہ شہباز شریف کے اوپر TT کیسز ہیں, زرداری کے جو فیک اکاؤنٹ, سارے کیسز ہیں. یہاں سے ہنڈی حوالے سے پیسہ باہر بھیجا چوری کا, ادھر سے ریمیٹنسز دکھا کے وہ پیسہ واپس لے آئے جس کی ضرورت ہے, باقی ان کا پیسہ باہر پڑا ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا جو میرے خلاف جو گلا وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے ان کے اوپر کوئی کیسز بنائے ہیں, سوائے شہباز شریف کے جو 2 مقصود چپڑاسی FI کا کیس 16 ارب کا, اور جو 8 ارب کا TT کا کیس تھا. باقی سارے پرانے کیس. ان کا گلا یہ ہے کہ ہماری جرت کیسے پڑ گئی اس رائل خاندان کو جیل میں ڈالنے کی. لیٹ سے آپ کی گورنمنٹ دوبارہ آتی ہے, آپ پرسیو کریں گے ان کیسز کو؟ دیکھیں فریہ, میں نے ایک مثال دی کل بھی, میں آج پھر دیتا ہوں. دیکھیں رول آف لا کیا ہوتا ہے, انصاف کیا ہوتا ہے. قانون کے سامنے سب ایک برابر. جس معاشرے کے اندر رول آف لا ہوتا ہے وہاں یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ. ادھر لوگوں کو موقع ملتا ہے اوپر آنے کا. وہ معاشرہ آزاد ہو کے وہ پھر اوپر آتا ہے, خوشحالی آتی ہے وہاں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اس وقت ڈنمارک اور پاکستان کی میں مثال دیتا ہوں.
डेनमार्क रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के ऊपर नंबर 1 है। 140 मुल्कों में नंबर 1 है डेनमार्क, जो सबसे बेहतरीन रूल ऑफ लॉ है, इंसाफ है। पाकिस्तान है 129, 140 में से 129 हमारा नंबर है रूल ऑफ लॉ में, यानी या इंसाफ नहीं है। डेनमार्क, और क्योंकि रूल ऑफ लॉ है, वो करप्शन इंडेक्स में भी नंबर 1 है, यानी सबसे कम करप्शन 180 मुल्कों में डेनमार्क में है। और पाकिस्तान 180 में से 140 नंबर है पाकिस्तान के करप्शन में। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान की औसत आमदनी $1,600 है, डेनमार्क की औसत आमदनी $66,600 है। सो सोच लें कि जब आपके मुल्क में कानून और इंसाफ होता है वो खुशहाल होता है, जब नहीं होता हमारे डेनमार्क से बहुत ज्यादा वसाइल है, हम गरीब तरीन हैं। सो रूल ऑफ लॉ आपको इस मुल्क में इंपोज करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान को अब बचाना है ना, अब हमने जिस दलदल में ये फंस गए हैं, हम तो अब फंस गए हैं, हमारे पास तो रास्ता ही कोई नहीं है। तो इकोनॉमी भी ठीक करनी है, पहले रूल ऑफ लॉ यानी इंसाफ का कानून राइज करना पड़ेगा। कानून के नीचे सारे ताकतवर को लाना पड़ेगा। लास्ट टाइम आपने कहा कि मैं आपका इख्तियार नहीं था अकाउंटेबिलिटी पे, इस दफा कोई तब्दीली करेंगे कि आपका इख्तियार हो? लास्ट टाइम तो एक तो कोलिशन गवर्नमेंट थी और मुझे लगता है इन्होंने जान के मैनिपुलेट किया था, हमारी सीटें कम करवाई थी ताकि हम मरून मिन्नत हो इनके। अब तो हम जब रिवर्स इंजीनियरिंग में, तो अब हमें पता चल गया ना कि क्या क्या हुआ। अब तो पता है कि हर जगह इन्होंने कमज़ोर करने की, जनरल बाजवा की पूरी साजिश थी कि हम कमज़ोर रहें, साजिशें हो रही थी। अब देखें ना, हमें सारा मीडिया में अटैक कर रहा है। हम हैरान कि हम अभी तो नए नए आए हैं, तो ये भी पूरा प्लान था कि मीडिया अब किधर गया मीडिया जी? अब तो मीडिया में हम शक्ल ही नहीं दिखा सकते। अब किधर गई इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया? हम जब कहते थे इस तरह अटैक है, गलीज किस्म के अटैक्स आ रहे थे, जो यहाँ तो मीडिया आज़ाद है, तो अब किधर गया मीडिया? अब तो कॉल कर करके 2 चैनल्स जो हमें दिखाती थी उनको भी कॉल करके उनको बंद करवा दिया, ताकि, और अब सोशल मीडिया के पीछे पड़ गए हैं ताकि अगर चैनल हम भी दिखा देते हैं। हाँ, आपका आता था और एक कैपिटल 4, अच्छा उनके ऊपर प्रेशर डाला हुआ कि उनको ना दिखाओ। सोशल मीडिया जिसमें हम जिसके जरिए अपने आप को अपनी पॉइंट ऑफ व्यू आगे लेकर, अब उसके पीछे पड़ गए। हमारे सोशल मीडिया के लोगों का अगवा किया जा रहा है। तो अब तो समझ आ गई ना हमें कि हमारे ज़माने में जब ये सारा कुछ हो रहा था, मीडिया इतनी सी ₹2 महंगा होता तो सारे मीडिया चैनल शोर मचा देते, पेट्रोल बम आ गया। और तो अब किधर गए वो सारे? क्योंकि कंट्रोल था, इनके हाथ में था सब कुछ। ये जो हमें सारा कमज़ोर करके गवर्नमेंट करवाई गई, ये जान के करवाई गई ताकि हम इनके मरूनों में मेहनत हो। और अल्लाह का करम ये है कि उसके बावजूद हम हमारी परफॉर्मेंस देख लें, यानी हाथ बांध के भी हमारी परफॉर्मेंस देख लें। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान किया वो था नैब। अब मैं सारा वक्त कहूँ कि इनके ऊपर केसेस क्यों नहीं हो रहे हैं? ये जो आपके सारे केसेस मैच्योर हुए हैं, वो थोड़ी देर के बाद अंदर जाते थे, फिर निकल जाते थे, हर किस्म का बहाना मारा गया। तो किस तरह आप क्या तब्दीली लाएंगे? अकाउंटेबिलिटी में क्या तब्दीली लाएंगे? क्या आप एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी में भी चाहेंगे कि कोई तब्दीली आए इफ यू बिकम प्राइम मिनिस्टर? पाकिस्तान जिधर अब पहुंच गया ना फरिया, यहाँ बहुत बड़ी रिफॉर्म की ज़रूरत है इस वक्त। मैं क्यों कहता हूँ कि इलेक्शंस होने चाहिए? क्योंकि नहीं तो हम तो नीचे ही डूब रहे हैं ना, हर रोज़ हालात नीचे, आटे की लाइनों पे बेचारे। कभी हमारे ज़िंदगी में तो ऐसे नहीं हुआ कि लोग मर रहे हैं आटे की लाइन में। महंगाई इतनी हो गई है, बेचारा तनख्वाहदार तबका अब सर्वाइव ही नहीं कर सकता। आपके बैंक के अंदर साल पहले अगर ₹100 था तो आज उसकी वर्थ रह गई है 65 रुपये, यानी आप 35% आपकी सारा कुछ जो आपकी बाइंग पावर है वो कम हो गई। तो पहले ही मुश्किल था लोगों के लिए तनख्वाह में गुजारा करना, अब सोचें हमारे तनख्वाहदार लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है। तो एक तरफ बुरे हालात हैं, दूसरी तरफ निकलना कैसे है? निकलना तो तब है जबकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी इलेक्शन से। इलेक्शन जब एक पार्टी को मैंडेट देंगे 5 साल का और उसके साथ कौम का कॉन्फिडेंस होगा, फिर वो बड़े बड़े फैसले करेगी, वो सर्जरी करेगी, वो फिर रिफॉर्म्स करेगी, वो रिस्ट्रक्चर करेगी इकोनॉमी। वो सबसे पहले रूल ऑफ लॉ इस मुल्क के अंदर इंपोज करेगी, जिसमें जुडिशल रिफॉर्म्स की जरूरत है, गवर्नेंस रिफॉर्म्स की जरूरत है। देखिए, रिफॉर्म्स के बगैर अब इकोनॉमी जो होती है ना, वो एक पूरे इकोसिस्टम के बीच में फंक्शन करती है। अब आप ये नहीं कर सकते कि कोई इकोनॉमिक पॉलिसी आए और वो मुल्क उठ जाए
لیکن باقی آپ کا گورننس سسٹم بھی ٹھیک نہ ہو, انویسٹمنٹ کے لیے کلائمیٹ بھی نہ ہو, آپ کے اتنی زیادہ کرپشن اس لیول کی ہو کہ کوئی انویسٹ ہی نہ کرے پاکستان میں. تو خان صاحب یہ نہیں ہو سکتا کہ سب بیٹھ جائیں؟ آج بھی آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا بیٹھنے کے حوالے سے کہ آپ کی ٹیم بیٹھ سکتی ہے, لیکن کیا پھر ضرورت نہیں ہے کہ بیٹھ کے ایک لاہ عمل بنا لیا جائے, کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بنا لیں؟ کیونکہ یہ تو پھر راؤنڈ گھومتے رہیں گے, وہ آئیں گے آپ کے خلاف مقدمے کریں گے, آپ آئیں گے ان کو چھوڑیں, وہ کیا کریں گے؟ وہ تو ان کا تو نمبر 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, پیسہ پہلے چوری کرو, پھر NRO لو, اور پھر NRO کو بچاؤ. ان کا تو سمپل ہے, ان کا اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. دیکھیں نواز شریف کا مجھے بتائیں پاکستان میں انٹرسٹ کیا ہے؟ یہاں جب پرابلم ہوتا ہے باہر بھاگ جاتا ہے, اور باہر وہ عیاشی کی زندگی گزارتا ہے, لندن کے مہنگے ایریا میں بڑی بڑی شاپنگ, ریسٹورنٹس, بڑی بڑی گاڑیاں. اس کا انٹرسٹ کیا پاکستان میں؟ آپ کو کسی نے مشورہ دیا ہے اس عرصے میں کہ آپ چلے جائیں, اتنے آپ پہ کیسز بنے؟ مجھے کسی نے مشورہ نہیں دیا, لیکن میں جاؤں کیوں؟ میرا تو گھر ہے پاکستان, میری تو کوئی باہر پراپرٹیز نہیں ہے, کوئی بینک بیلنس نہ کوئی بزنسز ہے, میرا تو جینا مرنا یہاں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سارا اپنا زیادہ تر ان کا پیسہ باہر پڑا, ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں. پہلے چوری کر کے پیسہ باہر لے گئے, اب ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح پیسہ بچے. یہ ہر کمپرومائز کریں گے. ان سے آج اگر ہندوستان کشمیریوں پہ ظلم ہی کر رہا تھا نواز شریف کے زمانے میں, لیکن ان کو ہندوستان کی کیونکہ ضرورت ہے, ان کی لابی بڑی مضبوط ہے باہر, تو فورن سیکرٹری کو کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی ہندوستان کی تنقید نہیں کرنی. وہ فورن سیکرٹری نے, وہ جو بڑی زبردست خاتون ہے, انہوں نے ٹی وی کے اوپر آگے کہا کہ ہمیں انسٹرکشنز دیے تھے کہ ہندوستان کی تنقید نہیں. یہ ہر کمپرومائز کریں گے ملک کے اوپر صرف اور صرف اپنا پیسہ بچانے کے لیے. میمو گیٹ, ڈان لیکس, تو ان کا کیا انٹرسٹ ہے پاکستان میں؟ اس لیے یہ ہر قسم کی کمپرومائز اپنا پیسہ بچانے کے لیے کریں گے. تو ان سے بات کیا کریں؟ جب ان سے بات کرتے ہیں ان کی نمبر 1 چیز آ جاتی جی ہم بات کر رہے تھے اس کی فیٹف کے اوپر, وہ کہتے ہیں جی پہلے NRO دو. خان صاحب جو لوگ آپ کے ساتھ تھے, اب ظاہر اداروں میں مختلف جگہوں پر کوئی تو ایشو ہوا ہوگا, ٹھیک ہے, باقی تو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں, کیوں ایک یہ ڈیسیجن لیا گیا کہ آپ کو نہیں آنے دینا؟ کچھ تو ہوا. دیکھیں اس میں ایک تو شہباز شریف سے جنرل باجوہ بالکل وہ سمجھتے تھے وہ بہت بڑا جینیس ہے, یہ کنونس تھے. تو اپنا لیول دیکھ لو کہ باجوہ کا کیا لیول ہوگا کہ اگر وہ شہباز شریف کو جینیس سمجھتے تھے. اور آج دیکھ لو کہ ساری قوم کے سامنے یہ جو پنجاب سپیڈ اور یہ سارا ختم ہو گیا نا, ساری قوم کو پتہ چل گیا کہ اصلیت کیا تھی شہباز شریف کی, کہ آپ بھاگ کے فیتے کاٹیں یا ٹوپیاں پہنے تو اس سے تو ملک ٹھیک نہیں ہوتا. تو وہ اشتہاروں میں اتنا پیسہ خرچ کر کے اربوں روپے لگا کے اپنی پبلسٹی کی, تو جنرل باجوہ کو تو کنونس کر دیا. ایک تو وہ تھا. دوسرا ایکسٹینشن تھی, میرے خیال میں وہ ان کے ساتھ زیادہ ملتی تھی ان کی ساری پالیسیز, فلسفی. ہم نے دیکھا آپ کی پہلی ٹینیور میں ہم بار بار ایک پیج کی بات کرتے تھے, بڑے پروگرامز کیے ہم نے اس پہ. اب جب اگر لیٹ سے آپ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو پھر آپ بڑے ویری اینڈ کوشس ہوں گے ٹورڈز دی انسٹیٹیوشن. یعنی ہم اس کے اوپر ایک پیج پہ تھے کرونا کے اوپر, یعنی وہ پورا ایک سارے اداروں نے مل کے وہ فائٹ کیا, اور وہ بہت بڑی یعنی دنیا میں ایک نالج ہے کہ پاکستان ان 3 ملکوں میں ٹاپ ملک میں جنہوں نے سب سے بہتر ہینڈل کیا. تو اس میں تو ایک پیج پہ تھے, اور زیادہ تر پالیسیز پہ بھی ایک پیج پہ تھے, یعنی فورن پالیسیز پہ شروع پہ ایک پیج پہ تھے. یہ آخری 6 مہینے میں کچھ چینج آیا, وہ جو مجھے ابھی وہ اب حسین حقانی کی یا جو پیپرز نے ریویل کیا ہے کہ یہ ہائر کیا حسین حقانی کو, تو وہ کوئی چینج تب آیا ہے. تب فورن پالیسی میں بھی ایک دم چینج ہو گئے. ہمارا تھا کہ نیوٹرل رہے ہم جنگ کے اندر, یہ یوکرین اور رشیا کی وہ ساری فورن آفس سب کا یہ فیلنگ تھی. یہ ایک دم ان کو ہو گیا کہ ہمیں ان کو کنڈیم کرنا چاہیے روس کو. کچھ سمجھ نہیں آئی کہ آخری 6-7 مہینے میں. اس سے پہلے ہماری فورن پالیسی بیسکلی ہمارا سوائے احتساب کے اوپر جو یہ کانسٹنٹلی کہہ رہے تھے کہ احتساب چھوڑو, اور یہ ایکسٹینشن کے بعد ان کی چینج آیا, اس سے پہلے نہیں کہتے تھے. ایکسٹینشن کے بعد انہوں نے کہا کہ احتساب NRO دو. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے US پولیٹیشینز نے, کانگریس مین نے, کانگریس ویمن نے بڑا کنڈیم کیا ہے پاکستان میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے, آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے. کیا کوئی تبدیلی آ رہی ہے آپ کے حوالے سے امریکن تھنک ٹینکس میں یا امریکن پارلیمنٹ میں؟ دیکھیے یہ امریکن مائنڈ کو جانتے ہی نہیں ہیں. میں ان کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ امریکن مائنڈ جو ہے نا, اگر آپ ان کے جوتے پالش کریں گے تو وہ آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے. امریکنز, یورپین جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں, آپ اگر ان سے سمجھے نا کہ آپ ان کو خوش کریں گے اچھی اچھی باتیں کر کے, ان کو خوشامد کر کے, وہ آپ کو نیچی نظر, آپ کو نیچا سمجھتے ہیں.
اگر آپ اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوں گے ان کے سامنے، وہ رسپیکٹ کرتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں ہے. جو نیشنلسٹ ہیں ان کی ہمیشہ رسپیکٹ ہوئی ہے. وہ ان کی فارن پالیسی کے اگینسٹ بھی جب جاتے ہیں نا، لیکن وہ ان کی عزت کرتے ہیں. یہاں پرابلم یہ ہے کہ ان کو ویسٹرن مائنڈ کی سمجھ نہیں ہے. میں ہمیشہ جو میری سارے سٹینڈ تھے وہ پاکستان کے لیے تھے. میں اگر سمجھتا ہوں پاکستان میں ہمیں کبھی بیسز نہیں دینے چاہیے، ہمارے ملک سے کہیں کسی کانفلکٹ میں ہمیں نہیں شرکت کرنی چاہیے، تو یہ میری عوام کے لیے ہے. تو میں اگر ان کو اپوز کرتا ہوں، میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے خیال میں فارن پالیسی بنتی ہے اپنے لوگوں کے مفادات کی حفاظت کرنے کے لیے. تو ادھر اس کا یہ نہیں مطلب کہ میں اینٹی امریکن ہوں. ہر ملک کا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرے. سو اب چیف جسٹس کے پاس ہے سارا کا سارا معاملہ. لیٹ سے چیف جسٹس بلاتے ہیں اور اگر ان کو سیکیورٹی ایجنسیز کہہ دیں کہ ہم نہیں پرووائڈ کر سکتے سیکیورٹی، باقی ادارے بھی ادھر جا کے کہہ دیں، تو پھر کیا کر سکتے ہیں چیف جسٹس؟ دیکھیں میری بات سنیں، اس طرح تو الیکشن اگر آپ 90 دن سے آگے نکلتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکتوبر میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب اکانومی کے تو اور برے حالات ہو گئے، اور آپ 3-4 دھماکے کروائے گئے، سیکیورٹی سچویشن برا ہے. یہ تو آپ اس کا تو یہ ایک دفعہ آپ نے پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا تو پھر تو الیکشن جو طاقتور ہے وہ فیصلہ کرے گا الیکشن کب ہوگا. آپ اگر مجھے لگ رہا ہے میں ہار رہا ہوں، میں الیکشن نہیں کرواتا. لیکن اگر الیکشن کا وہ کہہ دیتے ہیں تو وہ تو کہہ دیا پی ڈی ایم نے کہ ہم مانیں گے ہی نہیں. وہ پی ڈی ایم ہے کون مانے گی یا نہیں مانے گی؟ آئین سب کچھ ہے. پی ڈی ایم نے تو نہ ماننا اس لیے نہیں ہے کہ ان کو تو موت نظر آ رہی ہے، لیکن کیا ہمارا آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشنز ہوں گے؟ سب متفق ہیں کہ وہ کہتا ہے. اگر آپ اس 90 ڈیز سے آگے جاتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کے اندر قانون ختم ہو جاتا ہے، ہمارا آئین ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر طاقتور فیصلہ کرے گا کہ کون سی آئین کی شک اس نے ماننی اور کون سی نہیں ماننی. یہ اتنا خطرناک ہے، یہ اتنا خطرناک وقت ہے. یہ جو مافیا اکٹھا ہو کے عدلیہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے کہ الیکشنز نہ ہوں، ان کے لیے یہ جو ملک سے کرنے جا رہا ہے. میں اس لیے سارے اپنے وکلا کو کہتا ہوں، خاص طور پہ وکلا کو اور اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ یہ اگر اس ٹائم پہ آپ اگر نہیں کھڑے ہوں گے اپنی آئین کے ساتھ، تو پھر جو اس کے بعد جنگل کا قانون آئے گا، آگے جنگل کا قانون تو ہے ہی. یہاں تو لوگوں کو اغوا کر دیں، سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ لیں، تشدد کریں. اور تشدد کو ہونا چاہیے یہ بھی سن لیں، پولیس لے کے جاتی ہے. اب سب سے میں نے جو ہمارے لوگ آئے ہیں وہاں سے، جو اعظم سواتی، اس سے حسان نیازی سے میں نے پوچھا، جو شہباز گل سے پوچھا، جو سوشل میڈیا کے لڑکوں کو پہلے بھی پکڑا تھا، وہ سارے کیا کہتے ہیں. اور ابھی جو ہمارے لوگوں کو انہوں نے اٹھایا، 3100 لوگ ہمارے اس وقت جیلوں میں ہیں. 3100 لوگ. اور کیوں جیلوں میں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ یہ سارا صرف ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے لوگوں کو توڑنا چاہتے ہیں، ڈرانا دھمکا، خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں. سمپل بات یہ ہے کہ آپ اس ملک کے اندر کس طرح آپ کوئی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کر کے آپ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، اغوا کر لیتے ہیں. پولیس سے کسی کو اتنا، جو بعد میں انہوں نے بتایا کہ پولیس سے اتنا مسئلہ نہیں تھا. پولیس کے بعد وہ نامعلوم افراد ان کو پکڑ لیتے، ان کے حوالے کرتے ہیں، اور وہ تشدد کرتے ہیں ان کے اوپر، اور بری طرح تشدد کرتے ہیں، جس طرح کوئی دہشت گردوں کے سامنے پولیٹیکل ورکرز کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے اس سے آپ کی پارٹی میں ڈر پھیلا ہوگا؟ لوگ، عام لوگ ہیں، وہ ڈرے نہیں؟ اگر ڈرے ہوتے تو منار پاکستان بھر جاتا. یعنی سارے رکاوٹوں کے بغیر منار پاکستان بھر جاتا. یہاں لوگ اب پہلے سے زیادہ لوگ باہر آ گئے ہوئے ہیں میرے گھر کے باہر. وہ کیوں آئے ہوئے ہیں؟ اگر خوف ہوتا تو وہ نہ آتے باہر. دیکھیں جتنا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کر دیا ہے، ورکرز کا خوف ہی ختم ہو گیا، اور ان کے اندر جنون اب اتنا زیادہ آ گیا ہے، ایک شعور اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ یہ اب اگر ان کا خیال ہے کہ ڈنڈوں کے ذریعے یا یہ جو تشدد سے لوگوں کو روک سکتے ہیں، یہ نہیں روک سکتے آپ. یہ جو اب عوام کا شعور آ گیا اور جو عوام کی موومنٹ شروع ہو گئی ہے، اس کو اب کوئی نہیں روک سکتا. رائٹ، ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک.
वेलकम बैक। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, लेट्स से कि अब आपने कहा कि मैं फिर सड़कों पे आऊंगा अगर इलेक्शन नहीं होते। सड़कों पर ही आप एक साल से हैं, लोग आते हैं आपके साथ, हर कॉल पे आते हैं, लेकिन डू यू थिंक कि इससे कोई नतीजा निकलेगा? देखिए, नतीजा तो आपके सामने आ गया कि आज आप सारे ओपिनियन पोल्स देख लें तो किधर तहरीक इंसाफ खड़ी और किधर ये सारी पीडीएम की पार्टीज कोलैप्स कर गई, इनकी सपोर्ट ही ख़त्म हो गई। अभी तक तो हम सड़कों पे क्या कर रहे हैं, हम रैलीज करते थे, लोगों में शोर पैदा करते थे, लोगों को तैयार करते थे और बताते थे कि ये मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी का मतलब क्या है, कि जब तक आपके मुल्क में इंसाफ का निज़ाम नहीं आएगा आप आज़ाद नहीं हैं। आज़ाद माशरे वो हैं जिधर उनके फंडामेंटल राइट्स, उनका इंसाफ का निज़ाम प्रोटेक्ट करता है। कमज़ोर को ताकतवर से जब प्रोटेक्शन मिलती है लोग आज़ाद हो जाते हैं। तो वो लोग तो अब समझ गए सारे। तो अभी तक तो अवेयरनेस था ही, लेकिन अब तो ये प्रोटेस्ट का टाइम है। अगर इन्होंने 90 डेज के अंदर इलेक्शन ना करवाया तो हम पागल हैं कि हमने अपनी 2 गवर्नमेंट्स डिसॉल्व कर दी। हमने 90 डेज देख के डिसॉल्व की थी ना। ये मेरा सवाल है जो आपने किया है कि आपको कौन से लोगों ने मशवरा, आप कह रहे हैं ना मशवरा दिया, आपने इस तमाम कानूनदान से भी पूछा कि 90 डेज में होंगे, बट यू न्यू कि नहीं चाह रहे लोग इलेक्शन कराने, तो कुड यू नॉट फोरसी कि ऐसा हो सकता है? देखिए, ये बात नहीं है, या मुल्क किसी कानून के और आइन के तहत चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर मुल्क का आइन वाज़े तौर पे कहता है और इसमें किसी को कोई शक नहीं कि जैसी असेंबलीज डिसॉल्व होंगी 90 दिन में इलेक्शन होगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं। अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि हमें ये पता होना चाहिए था कि क्योंकि ताकतवर हल्के इलेक्शन नहीं करवाना चाहते लिहाजा वो आइन भी तोड़ देंगे, ये आप तो ये कह रही हैं ना। चौधरी परवेज लाई कहते हैं उन्होंने आपको आके पूरी ब्रीफिंग दी कि आपकी पार्टी के साथ क्या होगा उसके बाद। हर चीज के लिए तैयार हो गए हम। अगर मुल्क का आइन ही कोई वैल्यू ही नहीं देता तो असल में तो मुल्क खत्म हो गया ना। फिर तो आपने तस्लीम कर लिया कि जंगल का कानून है, फिर आपने तस्लीम कर लिया बनाना रिपब्लिक है। बनाना रिपब्लिक होती वो है जिधर कोई इंसाफ ही नहीं होता, जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं है, उसको बनाना रिपब्लिक कहते हैं। लेकिन आपकी जो पॉपुलैरिटी ग्राफ आ रहा था, अगर आप थोड़ा वेट भी कर लेते और कुछ वक्त मिल जाता आपको, जो पार्टी को इतना कमजोर करने की कोशिश की है, इससे बच जाते, तो 2-3 महीने आगे ले जाके क्या या चीफ जस्टिस का ही मामला था जो मरीम नवाज कह रही हैं कि यू आर स्केयर्ड ऑफ द न्यू चीफ जस्टिस। मैं तो शुरू से जब से हमने तो सीधी इलेक्शन तभी अनाउंस कर पिछली अप्रैल हमने तो इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे, क्योंकि मैं तब भी कन्विंस था कि पाकिस्तान का अगर हम इसको मुल्क को बचाना है वो इलेक्शन से और इलेक्टेड गवर्नमेंट से होगा। ये जो लोग एक ऑक्शन के जरिए आए हैं, पैसे खर्च करके, साजिश करके, एक जनरल बाजवा की पूरी साजिश इनके साथ और इनको फिर बनाया, ये कभी भी नहीं चल सकता था निज़ाम। सो पहले ये समझ आए कि निज़ाम नहीं चल सकता था और वो निज़ाम नहीं चला। आज पाकिस्तान अपनी सारी तारीख का सबसे बड़ा बुरान के अंदर है, चाहे आप माशी बुरान देख लें, आप एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस देख लें, हर तरह पाकिस्तान आप नीचे, इससे नीचे कभी नहीं गया। तो वो इलेक्शन ही इससे निकालेगा। तो हमारी तो उस तरह हम देख रहे थे, मुल्क का सोच रहे थे, क्योंकि हमने तो भागना नहीं है ना इस मुल्क से। उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या होता है, उनके तो पैसे बाहर पड़े। लिहाजा हमने आइन को सामने देख के हमने ये फैसला किया। अब आप अगर ये कह रही हैं कि जी उन्होंने आइन नहीं, वो इतने ताकतवर है, आइन पे नहीं चढ़ेंगे, तो फिर मुल्क खत्म हो गया। जिस मुल्क के अंदर आइन खत्म हो जाता है, मुल्क खत्म हो जाता है। इसलिए मैं सबको कह रहा हूं, अपने सिविल सोसाइटी को, अपने लोगों को, अपनी पार्टी को, कारकुनों को, वकीलों को, कि ये टाइम है आपको, अगर इन्होंने आइन के ऊपर अमल ना किया, 90 दिन पे ना किया, तो उसके बाद ये किसी पे भी नहीं करेंगे। फिर तो ये अगले अक्टूबर आएगी तो कहेंगे जी अभी पैसे नहीं है या सिक्योरिटी नहीं है, फिर वो आगे चला जाएगा। वो तब करेंगे जब इनका ख्याल है कि बिल्कुल तहरीक इंसाफ क्रश हो जाएगी, या इमरान खान जेल आएगा या इसको कत्ल कर देंगे। ये उसकी इंतज़ार कर रहे हैं। इनके पास तो अब कोई, अब अच्छा ये मुझे बता दें कि अगले 6 महीने में ये कौन सा रोड मैप है इनका कि इस मुल्क को इस दलदल से निकालने? इनके पास है ही कोई नहीं, स्वाय कर्जे लेने के। देखिए, मुल्क की वेल्थ तो सुकड़ रही है, हमारा जो आमदनी है वो तो कम होती जा रही है, ग्रोथ रेट गिर रही है, टैक्स गिर रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नीचे जा रही है, किसान पिसा हुआ है, तो मुल्क तो नीचे जा रहा है। तो इनके पास कौन सी चीज़ है कि 6 महीने में बेहतर हो जाएगा मुल्क तो और नीचे चला जाएगा। ये सिर्फ उम्मीद लगा रहे हैं कि तब तक थोड़े से कर्जे मिलेंगे तो 2-3 महीने और चला जाएगा मुल्क, ताकि किसी तरह ये बच जाए, किसी तरह
तहरीक इंसाफ किसी तरह पावर में ना आ जाए, बस ये है इनका इशू। तो IMF के हवाले से अभी जो रिसेंट स्टेटमेंट्स आई उन्होंने कहा है कि हमें अब शायद IMF की तरफ देखना ही नहीं चाहिए। अगेन द सेम क्वेश्चन कि इफ आपकी गवर्नमेंट आती है तो आपका क्या इकोनॉमिक प्लान होगा? आपको लगता है कि आप निकाल लेंगे मुल्क को इस सूरत हाल से? देखिए, मुल्क के पास अब तो सारी मुश्किल ऑप्शंस हैं, कोई आसान ऑप्शन तो रह नहीं गई। मुश्किल ऑप्शन इसलिए क्यों है? हमारी जो आमदनी है, जो खर्चे से वो बहुत कम है। हमारे जो बैरूनी जो डॉलर जो हम बाहर से जो मुल्क में आते हैं, हमारी जो इंपोर्ट्स है वो 3 गुना ज़्यादा है हमारी एक्सपोर्ट से। तो वो जो सिचुएशन है ये तो आज नहीं डेवलप होना, ये तो 30-40 साल से हमने अब एक्सपोर्ट्स पर तवज्जो ही नहीं दी। हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ निकल गया, उनकी आज रिजर्व्स देखें, ईस्ट एशियन टाइगर्स निकल गए, चाइना निकल गया, हमने तवज्जो ही नहीं दी एक्सपोर्ट्स के ऊपर। और आज ये हाल है कि हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा इम्बैलेंस आ गया है कि उसको ठीक करते करते भी टाइम लगेगा। लेकिन सबसे पहले अगर हमने अब निकलना है, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसाफ का निज़ाम कायम करें ताकि हमारे मुल्क में डॉलर इन्वेस्टमेंट आए। वो सबसे ज़्यादा आएगी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मैं बताता रहता हूँ कि सिर्फ 16,000 जो हमारे पाकिस्तान अमेरिकन डॉक्टर्स हैं, नॉर्थ अमेरिकन फिजिशियंस हैं, उनकी 200 अरब डॉलर उनकी नेटवर्थ है, 16,000 की। हमारे जो टॉप 10 पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं उनकी 25 अरब डॉलर नेटवर्थ है। हमारे इस मुल्क से पैसे बाहर ले जाके हमारे 20,000 पाकिस्तानियों ने 10.4 अरब डॉलर की दुबई में प्रॉपर्टीज ली हैं। तो इससे क्या आपको नजर आ रहा है कि हमारा 1 करोड़ बाहर पाकिस्तानी है। अगर हम उन लोगों के पास जो डॉलर्स हैं उनको किसी तरह पाकिस्तान में इन्वेस्ट करवा लें तो पाकिस्तान निकल जाएगा इसमें से। उसके लिए लेकिन पहले माहौल बनाना पड़ेगा। जब तक लोगों को इत्मीनान पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम में, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट में, जब तक वो माहौल नहीं बनता वो पैसा नहीं लेके आएंगे। अभी वो प्लॉट्स लेते हैं, सिर्फ प्लॉट्स में भी बेचारों के ऊपर कब्जे हो जाते हैं। तो हमें जिस तरह भी आप करें, अगर पाकिस्तान ने अब इस दलदल से निकलना है तो सबसे पहली चीज़ रूल ऑफ लॉ, गवर्नेंस सिस्टम ठीक करना है। So, आप ये तो फिर कह रहे हैं ना कि ऑब्वियसली इलेक्शन हो भी जाए, आपकी गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, तो एकदम से तो कोई हल नहीं है। महंगाई भी रहेगी, दूसरे मामला भी ऐसे ही रहेंगे, इट विल टेक टाइम। तो कैसे है ना, अब मेरा घर है, अब मेरा घर मकरूज हो गया, यही देखे ना, पाकिस्तान मकरूज हो गया। बैरूनी जो तौर पे जो डॉलर्स हैं उधर भी मकरूज हो गया हम, और अंदरूनी तौर पे हमारे जो खर्चे और आमदनी में उसमें भी बहुत बड़ा फासला है। उसकी वजह से हम कर्जे ले रहे हैं, अब कोई कर्जे देने के लिए तैयार नहीं है। तो हम कैसे निकलेंगे? किसी भी घर को जब से भी दुनिया बनी है, उसको अगर इस तरह का सिचुएशन हो जो हमारा है, तो वो एक ही तरीका अपनी आमदनी बढ़ाए और खर्चे कम करें, उसके अलावा तो कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो वो टाइम लगता है। आप जब अपनी आमदनी बढ़ाएंगे, आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, अपनी टैक्स कलेक्शन बढ़ाएंगे, तो वो थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर कौन होंगे? आपके फाइनेंस मिनिस्टर का तो इधर भी बड़ा तमाशा हुआ है। आपकी दफ़ा तो चेंज होने पर तनकीद होती थी, PDM के फाइनेंस मिनिस्टर का भी मसला ही रहा है। आपके कौन होंगे? PDM का प्रॉब्लम क्या है? इनकी कोई पॉलिसी थी नहीं, और इन्होंने कोई माजी में भी, अगर ये इतने अच्छे थे तो माजी में तो कोई मुल्क ठीक कर देते। इनके 30 साल में हिंदुस्तान तो आगे निकला, बांग्लादेश भी पाकिस्तान से आगे निकल गया। इन्होंने कब मुझे कोई सुनहरा दौर बताया? मुशर्रफ का इनसे बेहतर दौर था। इन दोनों के दौर में तो मुल्क गिरता ही गया है। इनके 10 सालों के अंदर 4 गुना ज्यादा हमारे कर्जे बढ़ गए। फाइनेंस मिनिस्टर और पंजाब के चीफ मिनिस्टर कोई आइडिया देते हैं कौन? अभी फाइनेंस मिनिस्टर तो हम शौकत तरीन को ही रखेंगे, लेकिन अभी मैंने चीफ मिनिस्टर्स का कोई फैसला नहीं किया। खान साहब, बहुत ज्यादा चीफ मिनिस्टर पंजाब पे बहुत ज्यादा तनकीद होती थी आप पे, लेकिन अब तो एक साल से आप हुकूमत में नहीं है। हमने, ठीक है, उस वक्त तनकीद होती थी कि नए बंदे को आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया, अब तो वो आपके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, हमने उनको एक्टिव ही नहीं कहीं देखा। अभी मैं आई हूँ बाहर, सबके पोस्टर्स लगे हुए हैं, उनकी मुझे कोई प्रेजेंस बाहर ज़मान पार्क में एनीवेयर कभी नजर नहीं है। उस्मान बुज़दार को हम क्यों लेके आए? हमारी पार्टी में 4 धड़े बने हुए थे। एक धड़ा कहता था अगर वो बनाएंगे तो हम नहीं वोट देंगे, क्योंकि वोट से बनता है ना चीफ मिनिस्टर। दूसरा कहता था वो आएगा तो हम नहीं बनेंगे। तो उस्मान बुज़दार एक ऐसा आदमी था जो किसी धड़े का हिस्सा नहीं था, और उसको सब एक्सेप्ट करते थे। और मैं आपको ये बता दूं कि उस्मान बुज़दार की कमज़ोरी ये थी कि वो पब्लिक में बता नहीं सकते थे, वो मीडिया फेस नहीं था। लेकिन उसका काम तो देखें, कभी किसी ने एवेल्युएट किया कि वो इसके उस्मान बुज़दार के 3.5 साल में क्या काम हुआ?
کبھی کوئی ایویلویٹ تو کرے. اور شہباز شریف کے اوپر 24 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز, سب سے اوپن اینڈ شٹ کیسز شہباز شریف کے تھے. اس ایک سال میں بہت کچھ ہوا, بہت کچھ دیکھا ہم لوگوں نے. آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, اس کے بعد آپ نے بتایا بہت ساری ملٹیپل آپ کو تھریٹس ہیں. کون سا وہ وقت تھا when you were really down yourself؟ کبھی بھی نہیں تھا. Never. مجھے جو گولیاں لگی وہ تھوڑا نہیں, جو گولیاں لگی وہ مجھے مشکل وقت اس لیے تھا کیونکہ میں ایک ایکٹیو آدمی ہوں. میں تو کبھی آؤٹ ڈور انسان ہوں, ساری زندگی رہا ہوں. تو وہ میں اس کی وجہ سے میں بلکہ 2 کمروں میں 4 مہینے گزارے, 2 یہ زمان پاک کے کمرے میں, بیڈ روم اور یہاں. تو یہ میرے لیے مشکل ٹائم تھا سب سے زیادہ, کہ ہاؤس ریسٹرکٹڈ تھا, ٹریول نہیں کر سکتا تھا. لیکن مجھے تو کبھی بھی شک نہیں تھا کہ جب بھی الیکشنز ہو گئے ہم جیت جائیں گے. وہ بائی الیکشن میں واضح ہو گیا تھا کہ عوام کی تو مجھے تو کسی ملٹری ڈکٹیٹر کی نرسری میں تو نہیں میں بنا تھا, جس طرح ذوالفقار علی بھٹو بھی بنے تھے, نواز شریف بھی, ان کو تو ڈکٹیٹرز نے اٹھایا ہوا تھا. میں نے تو زیرو سے پارٹی بنائی تھی, تو میں تو پبلک کی موڈ دیکھ رہا تھا. تو مجھے تو نظر آ گیا تھا کہ جو پبلک ہے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے ان چوروں کے خلاف جانا ہے. تو وہ جتنا یہ ان کی ٹائم گزرتا رہا اور زیادہ پبلک اس طرف آتی رہی. سر جب مشکل وقت آتا ہے تو آپ کو پاور سے آپ نکلے تھے, تو آپ کو یاد بھی آتا ہوگا کہ میں نے یہ غلط کیا یا اس بندے کو میں غلط سمجھا. کوئی ایسی آپ نے اپنے ساتھ بات چیت کی کہ دس از ویئر آئی واز رانگ؟ بہت غلطیاں کی. ہر انسان غلطیاں کرتا ہے. میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تب بھی میں میچ سے گھر آتا تھا تو میں سونے سے پہلے کہ یہ میں نے آج غلطیاں کی ہیں, تو سارا وقت اپنی میں انالیسس کرتا رہتا ہوں. غلطیاں بہت کی. تو میں یہ سمجھتا رہا کہ ان کے اور میرے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ایک ہے کہ یہ جو 2 خاندان لوٹتے رہے پاکستان کو 30 سال سے, تو یہ ان کا پیسہ جن کا باہر پڑا ہے, تو باقی جو اسٹیبلشمنٹ ہوگی اس کا اور ہمارا ایک ہی راستہ ہوگا, کیونکہ ہمارا تو انٹرسٹ ہے کہ پاکستان بچے, ہمارا تو جینا مرنا یہاں. لیکن میری مس کیلکولیشن یہ ہوئی کہ ان کا تو بالکل ہی کوئی اور آبجیکٹیو تھا. سو ناؤ اب جب دیکھیں جو ریسنٹ پاسٹ ہے, خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلیز نہ توڑتے. اب آج محمود جان صاحب ایک صحافی ہیں پشاور میں, انہوں نے کہا کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں تو مولانا فضل الرحمان کی ڈی فیکٹو حکومت ہے, یہاں کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ آپ نے صحیح فیصلہ, اپنی حکومت آپ نے توڑ دی ان کے. دیکھیں ہم چل رہے تھے آئین کے مطابق. آئین کہتا ہے کہ آپ جب اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کریں گے 90 دن میں الیکشن ہے. آئین کہتا ہے کہ تب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے نیوٹرل. اب الیکشن کمیشن نے کیا کیا, انہوں نے ہمارے بدترین مخالف آگے اوپر بٹھا دیے. مجھے بتائیے کیسے کیئر ٹیکر فٹ ہوتا ہے؟ کیئر ٹیکر کا تو مطلب ہی نیوٹرل ہے. انہوں نے تو آگے ہمارے دشمن اوپر بٹھا دیے. آج تک کبھی ہوا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر 3100 ورکرز کو جیل میں ڈال دیں, ہمارے لوگوں کو شیلنگ کریں, میرے گھر پہ اٹیک کریں؟ یہ کبھی ہوا ہے کسی کا؟ تو یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. تو اور ان کو کدھر سے؟ آپ نے بالکل نہیں سوچا تھا ایسا ہو سکتا ہے. کون سوچتا ہے؟ اور ان کی کہاں جرأت ہے؟ دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ یا تو قانون ہے یا نہیں ہے. آئین کے مطابق واضح تھا کہ نیوٹرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی, 90 دن میں الیکشن ہوگا. اب اگر وہ آئین پہ نہیں چلتے تو پھر تو دیکھیں یہ یاد رکھیں, آپ کا آئین فیصلہ کرتا ہے ملک نے چلنا کیسے ہے. سپریم کورٹ انٹرپریٹ کرتا ہے آئین کو. اب سپریم کورٹ کہہ رہا ہے 90 دن, 500 کے 500 ججز نے کہا 90 دن میں ہونی چاہیے. پی ڈی ایم کہہ رہا ہے ہم مان ہی نہیں رہے. اگر پی ڈی ایم نہیں مانے گا سپریم کورٹ کا فیصلہ تو پھر جو قاتل جیلوں میں بھرے ہوئے یہ کیوں مانے؟ اس کا مطلب جو طاقتور ہے اس کو چھوٹ مل جاتی ہے, وہ مانے ہی نہ سپریم کورٹ کے فیصلے. تو قانون تو ختم ہو گیا نا. فریا اس کا مطلب کہ پاکستان میں تو اب وہ جنگل کا قانون ہے کہ شیر جو جس کو مرضی کھا جائے, بیچارہ جو کمزور ہے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. بٹ سیاست میں تو یہ بھی ضروری ہے نا کہ آپ تھوڑا سا مینیور کر لیں, کنائیونگ ہو جائیں. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بالکل ہی نہیں ہیں تو دس از ایکچولی آپ کو نقصان ہوتا ہے اس کا؟ اصل میں فریا یہ بات نہیں ہے, نقصان کچھ نہیں ہوتا. نقصان تو تب ہو آپ کے پاس پبلک نہ ہو. آج نقصان تو پی ڈی ایم کو ہے. جب الیکشن ہوگا انہوں نے اڑ جانا ہے, ان کا اور ان کو بھی پتا ہے. تو ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے تو صرف ایک ہی چیز امپورٹنٹ ہے, کیا عوام اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. کبھی بھی عوام پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایسے نہیں کھڑی ہوئی جو آج طریقے صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. اور میں کہہ رہا ہوں سارے صوبوں کے اندر یہی حال ہے, اور اکراس دا بورڈ ہے. پیسے والے لوگوں سے, مڈل کلاسز سے, غریبوں سے, کسان ہو, انڈسٹریلسٹ ہو,
کبھی کسی پارٹی کو آج تک ایسی سپورٹ نہیں, تو اور پارٹی کو کیا چاہیے؟ سو جو ہم نے ایک لوگوں کی سپورٹ دیکھی آپ کے لیے, بالکل یا آپ نے ٹویٹ بھی کی ان بچوں کی جو جس وقت شیلنگ ہو رہی تھی تو اس وقت وہ ڈانس کر رہے تھے, یہ جو ایک ینگسٹر میں غصہ نظر آ رہا ہے یا ریٹیلیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ آپ کے خیال سے خطرناک بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر تو آپ ان کو چینل کر لیں گے الیکشنز کے ذریعے اور پھر ڈیموکریٹک چینج کے لیے, تو یہ سب پازیٹیو میں شفٹ ہو جائے گا, اور یہ نیشن بن رہی ہے, ایک قوم بن رہے ہیں ہم کبھی قوم نہیں تھے, ہم ایک ہجوم تھے, یہ قوم بن رہی ہے. برادریوں سے ختم ہو گئے, لوگ اب برادریوں سے ہٹ کے فیصلہ کریں گے الیکشنز میں ووٹ دینے میں. وہ علاقے جدھر دھڑوں کی سیاست تھی, بکھر تھا, جنگ تھا, وہاں ایک دم ووٹ پڑی ہے پارٹی کو. کب آپ ایسے حالات ہیں, میرے پاس پرانے الیکٹیبل پولیٹیشنز آئے ہیں, کہتے ہیں میں اپنے حلقے میں گیا, لوگوں نے کہا جی ہم صرف تمہیں ووٹ تب دیں گے اگر تم پی ٹی آئی پہ کھڑے ہو گئے ٹکٹ پہ. یعنی یہ کبھی چینج نہیں تھا, جس کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں. تو پارٹی کو اگر آج عوام ہمارے ساتھ ہے تو ہم تو جیت رہے ہیں نا. اس کا مطلب آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جی کیونکہ مجھے اگر انہوں نے ہمارے 90 دن میں نہ کیا, یہ انہوں نے کیئر ٹیکر پہ کیا, تو یہ تو ان کے اوپر ریفلیکٹ ہو رہا ہے. تو لوگ تو ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بری طرح حقارت سے دیکھ رہے ہیں. کیا لوگوں کو نہیں پتا یہ جو محسن نقوی کی حکومت ہے کیا کر رہی ہے؟ کیا بچے کو پتا ہے کہ انہوں نے آئے تھے یہ کیئر ٹیکر ان ریپرزینٹیڈ ہے, ان کا تو صرف کام الیکشن کروانا تھا, یہ سب کچھ کر رہے ہیں سوائے الیکشن کروانے کے. یہ جو لوگ, اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ فنڈز وہ نون لیگ کو پیسے دے رہے ہیں, یعنی کھلے عام نون لیگ کی مدد کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. سو کس کی ایک اور لائٹ نوٹ, کس کی لائلٹی پہ آپ کو حیرانی ہوئی اس وقت میں, اور کس کے بیٹریل پہ دکھ ہوا؟ دیکھیں, سب سے زیادہ تو جنرل باجوہ پہ کیونکہ میں سارا وقت بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا رہا. میں نے کہا سارا وقت وہ جب میں کہتا تھا کہ یہ سازش ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, تو مجھے نہیں میں بڑی کوشش کر رہا ہوں, تو میں سارا وقت اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا رہا. لیکن جب آخری دن جب عدالتیں کھلیں اور جب سارا دودھ کا دودھ ایک دم پانی کا پانی ہو گیا, جب وہ پریزن وین آ گئی, اور تو میں نے تب ریئلائز کیا کہ یہ تو سارا کچھ یہ ایک آدمی مینیپولیٹ کر رہا تھا. تو میں نے جب ریورس انجینئرنگ کی تو مجھے پھر ساری چیزیں نظر آنی شروع ہوئی کہ کس طرح اسکیمنگ کی. یعنی پھر اسکیمنگ 1 سال پہلے ہٹانے سے شروع ہو گئی تھی مجھے گرانے کی. میں ایک بتاؤں گا نہیں, میں ایک مڈل ایسٹرن ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کو ملا, تو وہ ابھی 1 سال پڑا تھا یعنی ہماری گورنمنٹ سے. تو وہ مجھے کہتا کہ تمہارے ساتھ کیا باجوہ تمہارے ساتھ ہے؟ میں نے کہا بڑا اچھا. تو یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی تھی, یعنی جس طرح سازش کی, اور جو میں اب پیچھے دیکھتا ہوں بیٹریل ان کا. اور لائلٹی میں کس کی آپ کو حیرت ہوئی؟ یو نیور تھاٹ کہ وہ اتنے لائل نکلیں گے؟ نہیں, لائلٹی تو میرے ساتھ لوگ جو آخر میں وہ تو جب ہم نے شکلیں دیکھی, جب پتہ چلا کہ ہماری گورنمنٹ جا رہی ہے, تو ہم میں تو ساروں کو نظر آ گیا کہ کون کتنے پانی پہ کھڑا ہے. دیکھیں, ہر انسان میں طاقت نہیں ہوتی, مینٹل سٹرینتھ نہیں ہوتی, وہ پریشر ہر آدمی نہیں برداشت کر سکتا. تو آپ کو جب لوگوں کو ایویلیویٹ کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ ادھر تک میرے ساتھ لائل رہے گا, لیکن اس کے بعد یہ پریشر نہیں لے سکے, اور یہ مرنے تک تمہارے ساتھ لائل رہے گا. اچھا, لائل میرے ساتھ نہ ہو, لائل ایک مقصد کے ساتھ ہو, لائل حقیقی آزادی کے ساتھ ہو, لائل پاکستان کے ساتھ ہو. میں کوئی ذاتی لائلٹی میں تو اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں. تو جو میں نے یہ دیکھا کہ لوگ گرو کیے اس پیریڈ پہ, کئی لوگ اس مشکل وقت میں بڑے ہوتے گئے, یہ جو خاص طور پہ ہمارے پر 11 مہینے جو گزرے ہیں, اور کئی لوگ نے مایوس بھی کیا. رائٹ. سو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن پہ نہیں ملی آخر میں, سو اس کا کریڈٹ آپ دیں گے نواز شریف صاحب کو؟ ہاں, میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف نے اگر ایک اچھا کام کیا تو یہ کیا تھا, کیونکہ اس نے اسکیمنگ پوری کر لی تھی, تیار تھا, امریکنوں کو بھی تیار. اب تو حقانی فائلز میں آیا ہونا ہے کہ جا کے امریکنوں کو پوری کوشش کر رہا ہے کہ میں پرو امریکن ہوں, عمران اینٹی امریکن ہے. بڑا خطرہ تو اس وقت انہوں نے لیا, کیونکہ سنا ہے مارشل لاء لگنے تک معاملہ آ گیا تھا. پرائم منسٹر نے یہ بات کہی ہے. کوئی مارشل لاء نہیں لگ سکتا. دیکھیں, مارشل لاء تب لگتا ہے پہلے تو پبلک میں ایکسیپٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے. آپ اگر پبلک ہی آپ کے ساتھ نہیں, آپ مارشل لاء کیسے لگائیں گے؟ جب مارشل لاز لگتے تھے نا پاکستان میں, تو خوشیاں بناتے تھے لوگ, کیونکہ وہ پولیٹیکل کلاس اتنی ڈسکریڈٹ کر چکی ہوتی تھی, تو اس لیے وہ خوش ہوتے تھے. اوپر سے باہر ماحول بنا ہوتا تھا, یا سیٹو سینٹو میں تھے ایوب خان, یا پھر
کولڈ وار تھی یا پھر وہ افغان جہاد تھی یا پھر وہ وار آن ٹیرر تھی، اس لیے وہ ایکسیپٹ کر جاتے تھے، نہیں تو کوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب میانمار ہے، ادھر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، ساری دنیا نے ان کے اوپر سینکشن لگائی ہوئی ہیں، تو پاکستان تو آگے مشکل حالات ہیں. تو کوئی بھی اگر یہ سوچ رکھ رہے ہیں نا مارشل لا، وہ نہیں ہو سکتا پاکستان. So first 3 things, if you become the Prime Minister again, پہلی 3 steps کیا لیں گے آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو پاکستان میں نا ریفارم پروسیس شروع کریں گے اپنی گورننس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے. بیوروکریسی، جوڈیشل ریفارمز، رول آف لا، اس کے اوپر سب سے زیادہ زور ڈالیں گے. اور پھر خرچے کیسے کم کرنے ہیں، گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں وہ بلیڈ کر رہی ہیں، ان کو کیسے ریسٹرکچر کرنا ہے، آمدنی کیسے بڑھانی ہے، ساری قوم کو ایکسپورٹس ڈالر آمدنی پہ ساری قوم کو لگا دینا ہے. اوورسیز پاکستانیز کو ہم نے کیسے کنونس کرنا ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. 1 کروڑ پاکستانی ہیں، 15-20 لاکھ فیصلہ کریں چھوٹے چھوٹے انویسٹرز بھی پاکستان میں انویسٹ کرنے کا، ہمارے پاس بڑے ڈالر آ سکتے ہیں. تو لیکن اس سب کے لیے ایک گورننس سسٹم بہتر کرنا ہے، اور وہ ہمیں بڑا ضروری کرنا ہے، کیونکہ جو موجودہ گورننس سسٹم ہے وہ پاکستان کو سروس نہیں کر سکتا. Can we go towards presidential system? نہیں، میں تو اسی پارلیمنٹری کی بات کر رہا ہوں. اچھا، پارلیمنٹری کے اور ہاں، امیجیٹلی لوکل گورنمنٹ الیکشن، لوکل گورنمنٹ، امپاورڈ لوکل گورنمنٹ چاہیے پاکستان میں. امپاورڈ کا مطلب جو ہم نے پختونخوا میں کی تھی کہ ان کو فائنینسز جائیں، ان کو امپاور کریں نیچے ولیج لیول پہ. لوکل گورنمنٹ اصل میں سسٹم ہے جدھر آپ گورننس سسٹم ٹھیک کر سکتے ہیں. پہلے 3 سٹیپس میں آپ اپنے قتل کی جو منصوبہ اس کی تحقیقات یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں چیک کریں گے، یا آپ بھول جائیں گے آگے موو ٹروتھ کریں اینڈ گے؟ ریکنسیلیشن، کہ آپ جس طرح نیلسن منڈیلا نے کیا تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کریں. دیکھیں، کرپشن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں. اگر آپ بڑی کرپشن پہ کمپرومائز کرتے ہیں، ملک ختم ہو جاتے ہیں. ساری غریب ملک ہیں اس لیے کہ ان کی ایلیٹ کی کرپشن ہے. لیکن جو چیزیں مثلاً اب میرے اوپر یہ جو کیا اور یہ جو ہمارے لوگوں پر تشدد کیا، اس کے لیے جس طرح ساؤتھ افریقہ میں گوروں نے تشدد کیا تھا اور ظلم کیا تھا افریقنز کے اوپر، اس کے اوپر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن تھی. سچ بولیں اور پھر اس کو معاف کریں. رائٹ، تھینک یو سو مچ خان صاحب ہمیں انٹرویو دینے کا. دعا کریں کہ یہ چل بھی جائے، کیونکہ جو پریشر ہے وہ وہاں پر موجود ہے. ہمارے ساتھ فارمر پرائم منسٹر موجود تھے. ڈو گیو می یور فیڈ بیک. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.